نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، نواں مقصد التاریخ والسیرہ والمناقب، اور اس مقصد کی کتاب نمبر 2 اور اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ، اور اس کتاب کی فصل نمبر 10 فتح مکہ وما تبعہ، 10ویں فصل کا نام ہے فتح مکہ اور وہ امور جو فتح مکہ کے تابع ہیں اور اس کے بعد پیش آئے ہیں۔ اس 10ویں فصل میں 14واں باب تخییر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیویوں کو اختیار دینا، اور یہاں پہ اختیار سے مراد کیا ہے؟ یہ اختیار دینا کہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہ لو، اور اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تم مجھ سے الگ ہو سکتی ہو۔ اس بارے میں طویل حدیث ابن عباس ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا نمبر ہے 1725 1725 اور اس حدیث میں آخر میں جا کے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے 1 مہینہ لگ رہے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہاں میں بتایا گیا تھا کہ آپ اس لیے لگ رہے کہ ام المؤمنین حفصہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک راز ظاہر کر دیا، اور آپ کی راز کی بات ام المؤمنین عائشہ کو بتا دی تھی، تو اس وجہ سے آپ الگ رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک سبب نہیں تھا بلکہ 2 اسباب تھے، جیسا کہ آج کی حدیث سے واضح ہوگا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 1726 1726 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، دخل ابو بکر یستأذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کے لیے اجازت مانگنے لگے۔ ابو بکر آئے، ابو بکر داخل ہوئے اس حال میں کہ وہ اجازت مانگ رہے تھے، کس کام کے لیے؟ علی رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کے لیے، آپ کے پاس پہنچنے کے لیے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ فوجد الناس جلوسا ببابی، تو انہوں نے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ بیٹھا ہوا پایا۔ کس نے پایا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ لم یؤذن لأحد منہم، ان میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں دی گئی، کس چیز کی؟ اندر جانے کی۔ قال، راوی کہتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ۔ فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ،
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی گئی، فداخلہ تو وہ داخل ہوئے۔ اس سے پتہ چلا ابو بکر صدیق کی شان کا، ان کے مقام کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ اکرام کو ان حالات میں جب کہ آپ غمگین تھے، پریشان تھے، اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر اجازت دی ہے تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی ہے۔ ثم اقبل عمر، پھر جناب عمر فاروق آئے، یعنی کہ اس سے پہلے کیا ہے کہ فأذن علی ابی بکر، ابو بکر کو اجازت دی گئی، فداخلہ تو وہ داخل ہو گئے۔ ثم اقبل عمر، پھر عمر آئے، فاستأذن، تو انہوں نے بھی اجازت مانگی، فأذن له، تو انہیں بھی اجازت دے دی گئی۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، تو عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کو بیٹھا ہوا پایا، اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد آپ کی بیویاں تھیں، واجمن، آپ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، ساکتن، خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ آپ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ کہنے والے عمر ہیں، جبکہ کئی ایک علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ جو کہنے لگے ہیں، گفتگو کرنے لگے ہیں، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہنے والے ابو بکر ہیں یا عمر، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہنے والے نے جو کہا وہ اپنے دل میں کہا۔ جابر کہتے ہیں انہوں نے کہا، وہ ابو بکر تھے یا عمر؟ جابر جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، وہ کہنے والے یہ بات اپنے دل میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لَأَقُولَنَّ شَيْئًا، میں لازمی طور پہ کوئی ایسی بات کہوں گا، اُضْحِكُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ میں آپ کو ہنساؤں گا۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کی پریشانی کو دور کرنا، آپ کی پریشانی کو کم کرنا۔ تو اس سے کیا سبق ملا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو غم کریں، ان کی ٹینشنیں دور کریں۔ یہ سبق نہیں ملتا کہ آپ ان کی پریشانی میں اضافہ کریں۔ عام طور پہ آج کا مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو جب تکلیف پہنچے تو خوش ہوتا ہے، حالانکہ مسلمان کو تکلیف ملے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے، اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی پریشانیاں کم ہوں، اس کے غم کم ہوں، اور یہاں سے کوئی یہ مسئلہ بھی اخذ نہ کرے کہ ایسی مجالس کا انعقاد درست ہے جہاں مسلسل لطیفے سنائے جائیں اور لوگوں کو ہنسایا جائے، ہنس ہنس کے ان کا برا حال ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگ ہنسا کم کریں، زیادہ زور کس پہ دیں؟ رونے پہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کا جب تذکرہ آئے، جہنم کا جب تذکرہ آئے تو رویا کریں۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحیح حدیث میں، اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہیں تو تم بہت کم ہنسا کرو اور زیادہ کیا کیا کرو؟ رویا کرو۔ لیکن اس سب کے باوجود اسلام ہنسنے کی، مسکرانے کی اجازت دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ اس حد تک ہنسنا کہ انسان ہنسنے کی مجلس میں بھول جائے آخرت کو، رب کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو، لطیفے سنائے جائیں جن میں کبھی اللہ کی توہین ہو، کبھی اللہ کے فرشتوں کی توہین ہو، کبھی قرآن کے احکام کی توہین ہو، کبھی رسول اللہ کی توہین ہو، کبھی صحابہ کرام کی توہین ہو، کبھی عام معصوم مسلمانوں کی توہین ہو، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ چند لوگوں کو ہنسانے کے لیے باقی لوگوں کی توہین کریں، ان پہ تہمتیں لگائیں، ان کی غیبتیں کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہنے والے کہ میں لازمی طور پہ کوئی ایسی چیز کہوں گا، کوئی ایسی بات کہوں گا جس کے ساتھ میں ہنساؤں گا کس کو؟ نبی علیہ السلام کو۔ فقال، چنانچہ اس نے کہا، کس نے؟ کہنے والے نے، وہ ابو بکر ہیں یا عمر؟
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو رأیت بنت خارجہ، کاش آپ دیکھتے خارجہ کی بیٹی کو۔ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اپنی بیوی کا۔ یہ گفتگو کرنے والے کس کا نام لے رہے ہیں؟ اپنی بیوی کا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابو بکر ہے۔ بہت سے شارحین نے لکھا ہے کہ یہ عمر فاروق ہیں، لیکن جب آپ ان کی گفتگو پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ابو بکر ہیں، کیونکہ ابو بکر کی بیویوں میں کوئی ایسی نہیں ہے جو خارجہ کی بیٹی ہو، لیکن عمر فاروق معذرت کے ساتھ عمر فاروق کی بیویوں میں کوئی ایسی نہیں ہے جو خارجہ کی بیٹی ہو، ابو بکر صدیق کی بیویوں میں ایسی موجود ہیں جو خارجہ کی بیٹی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قالہ سے مراد عمر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ قالہ سے پہلے تذکرہ عمر فاروق کا ہو رہا ہے، ابو بکر کا نہیں۔ ابو بکر کا تو پہلے ہوا ہے، اس کے بعد عمر کا۔ قالہ کے قریب ترین جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ کون ہے؟ عمر ہے۔ اور ضمیر لوٹا کرتی ہے کس کی طرف؟ اقرب مذکور کی طرف، یعنی کہ جس کا تذکرہ سب سے آخر میں ہوا ہے ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی۔ تو عربی لغت کے اس قاعدے کے لحاظ سے قالہ سے مراد عمر فاروق ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس ایک اور قاعدہ بھی ہے جس کا تذکرہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور آپ اسے تفسیر کے اصولوں میں سے ایک اصول کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ضمیر قریبی مذکور کی طرف تب لوٹے گی جب کوئی اور ایسا قرینہ نہ پایا جائے جو اس بات پہ دلالت کر رہا ہو کہ ضمیر کسی اور کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بنت خارجہ کا جو قرینہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ قالہ سے مراد عمر فاروق نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ میں ضرور ایسی کوئی بات کروں گا جس سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنساؤں گا، چنانچہ اب وہ بات کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، لو رأیت بنت خارجہ، کاش اب خارجہ کی بیٹی کو دیکھتے، یعنی کہ میری بیوی کو۔ کب؟ سألتنی النفقہ، جب اس نے مجھ سے نان نفقے کا سوال کیا تھا، یعنی کہ مجھ سے مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے خرچہ زیادہ دیا کریں، آپ مجھے زیادہ مال دیا کریں۔ تو جب اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کاش اس وقت آپ اس کو دیکھتے، فقمت الیہا، میں اس کی طرف کھڑا ہوا، فوجأت عنقہا، اور میں نے اس کی گردن دبا دی۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ وقال، اور آپ نے کہا، ہن حولی کما ترى، یہ میرے ارد گرد ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ کون؟ میری بیویاں۔ یسألنی النفقہ، یہ مجھ سے نان و نفقہ کا سوال کر رہی ہیں، نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول ان کو نان و نفقہ نہیں دیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی بیویوں کو نان نفقہ دیا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے حالات مکہ سے مدینہ منتقل ہونے کے بعد مالی طور پہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، اور آپ کی بیویاں اس بات کو سمجھتی تھیں، اس لیے انہوں نے مشکل ترین حالات میں گزارا کیا۔ آپ کی تمام بیویاں نہایت صبر کرنے والی اور اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اب مدینہ میں بہت مال آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی بہت مال آ رہا ہے، تو اب انہوں نے چاہا کہ اب خرچے میں اضافہ ہونا چاہیے، اب ہم کچھ نہ کچھ اپنی خواہشات پوری کریں۔ تو یہ مطالبہ لے کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئیں۔ تو آپ اسی وجہ سے کیا تھے؟ پریشان تھے، خاموش تھے اور غمگین تھے۔ فقام ابو بکر الی عائشہ، چنانچہ ابو بکر اٹھے عائشہ کی طرف، یجع عنقہا، ان کی گردن کو دبانے لگے۔
فقام عمر الی حفصہ، اور عمر اٹھے حفصہ کی طرف، یدہ عنقہا، ان کی گردن کو دبانے لگے. کلاہما یقول، دونوں کہہ رہے تھے. کون دونوں؟ ابو بکر و عمر. تسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لیس عنده، تم مطالبہ کرتی ہو اللہ کے رسول سے ان چیزوں کا جو آپ کے پاس نہیں ہے. ان کے ڈانٹا ابو بکر نے اپنی بیٹی کو، عمر فاروق نے اپنی بیٹی کو. اور پھر عام الفاظ کہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہو، سوال کرتی ہو جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے. فقلنا، تو ان سب نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ابدا لیس عنده، اللہ کی قسم ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کریں گی جو آپ کے پاس موجود نہ ہو. پوری زندگی ان کی یہ مطالبہ ایک دفعہ ہم کر بیٹھی ہیں، آئندہ کبھی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے. ثم اعتزلهن شهرا او 29، پھر آپ ان سے الگ رہے. کن سے؟ بیویوں سے 1 مہینہ یا 29 دن. اب ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ دونوں صحیح ہیں. کون سی بات ٹھیک ہے؟ دونوں صحیح ہیں. کیونکہ آپ 1 مہینہ الگ رہے اور 1 مہینہ اس وقت 29 دنوں کا تھا. وہ مہینہ جس مہینے کی یہ بات ہے وہ 29 دنوں کا تھا. تو 1 مہینہ آپ الگ رہے اور وہ کتنے تھے؟ 29 دن. تو یہاں سے کیا پتا چلا پھر الگ ہونے کا سبب کیا ہے؟ بیویوں کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے مال میں، ہماری نان نفقہ میں کیا کریں؟ اضافہ کریں. اور پچھلی حدیث سے کیا پتا چلا تھا کہ الگ ہونے کا یعنی کہ جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ ام المومنین حفصہ نے نبی علیہ السلام کا راز نکال دیا تھا. اور آپ کا راز کس کو بتا دیا تھا؟ ام المومنین عائشہ کو. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ کون سی بات ٹھیک ہے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ثم نزلت علیہ احادی الآیہ، پھر آپ کی یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 28. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں دنیا کا کچھ ساز و سامان دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور ساتھ ہی میں تمہیں الوداع کہہ دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم سے الگ ہو جاتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت، پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو یہ مفہوم تھا ان 2 آیتوں کا. تو قال، راوی کہتے ہیں، فبدأ بعائشہ، تو آپ نے آغاز ام المومنین عائشہ سے کیا. کیا مطلب آغاز ان سے کیا؟ کس چیز کا آغاز؟ 1 مہینے کے بعد جب دوبارہ آئے. آغاز کس چیز کا؟ اختیار دینے کا آغاز. ہر بیوی سے الگ الگ گفتگو کی کہ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں. دنیا چاہیے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہو، آخرت چاہیے میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اختیار تمہارے ہاتھ میں، میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا. تو آپ نے آغاز ام المومنین عائشہ سے کیا. فقال، تو آپ نے کہا، یا عائشہ، اے عائشہ، انی اريد ان اعرض عليك امرا احب الا تعجلي فيه حتى تستشيري ابويك. اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں جلدی نہ کرنا، تم اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو. قالت، ام المومنین فرمانے لگی، وما ہوا، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول. فتلا علیہ الآیہ، تو آپ نے ام المومنین عائشہ کے سامنے
اس آیت کی تلاوت کی جو ابھی اوپر گزری ہے. قالت ام المؤمنین عائشہ نے کہا افیک یا رسول اللہ استشیر ابویہ، کیا آپ کے بارے میں اے اللہ کے رسول میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ کیوں؟ بل اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، یعنی کہ بغیر کسی مشورے کی میرا جواب سن لیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اخروی گھر کو اختیار کر رہی ہوں. حالانکہ ام المومنین جب یہ گفتگو کر رہی ہیں کتنے سال کی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ 15 سال سے مجھے لگتا ہے کم ہوں گی، کیونکہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ام المومنین کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. اور یہ آپ کے فوت ہونے سے تقریباً 3 سال پہلے کے واقعات ہیں. جی تو یہ تاریخیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ایک ان کا اندازہ ہے، حتمی تاریخیں نہیں ہیں، میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں. قالت ام المؤمنین کہہ رہی ہیں افیک یا رسول اللہ استشیر ابویہ، کیا آپ کے بارے میں اللہ کے رسول میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ بلکہ میں اللہ کے رسول کو اور اخروی گھر کو اختیار کرتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ، لیکن میرا ساتھ ایک مطالبہ ہے آپ سے. میرا آپ سے ساتھ کیا ہے؟ ایک مطالبے تو پھر اب بھی باقی ہیں، لیکن یہ مال کا مطالبہ نہیں ہے، یہ دنیا کا مطالبہ نہیں ہے. وَأَسْأَلُكَ، اور میں آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہوں، آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اللہ تخبر امرأة من نسائک بالذی قلت، کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتائیں جو میں نے کہا ہے. ابھی آپ میرے بعد اپنی ہر بیوی کے پاس جائیں گے، ہر ایک کو اختیار دیں گے، تو آپ نے ان کو یہ نہیں بتانا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تھا. ہر کوئی اپنی مرضی سے جواب دینا چاہتی ہے دے. ام المؤمنین کو معلوم تھا کہ آپ کی ہر بیوی پوچھے گی عائشہ نے کیا کہا ہے، یعنی کہ آپ کی بیویاں ام المؤمنین عائشہ کی پیروی کی کوشش کریں گی. قال، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا لا تسألونی امرأۃ منہن الا اخبرتها، ان میں سے کسی بھی عورت نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں اس کو بتاؤں گا. یعنی کہ میں یہ وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ آپ امت کے کیا تھے؟ خیر خواہ تھے. آپ کی بیویاں آپ سے پوچھیں گی عائشہ نے کیا کہا ہے، وہ چاہیں گی کہ ہم عائشہ کے نقش قدم پہ چلیں، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ یہ بات چھپائیں. آپ چاہتے تھے کہ ان کے لیے معاملہ آسان کر دیں، ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان کر دیں. ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر بھیجا ہے. ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، ٹیچر بنا کر بھیجا ہے. میسرا، معاملات کو آسان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. میرا کام کیا ہے؟ امت کے لیے آسانی پیدا کروں، امت کے مشکلات میں ڈالوں، یہ میرا کام نہیں ہے. اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. جو لوگ معلم ہیں، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، دین کا علم دے رہے ہیں، انہیں مبارک ہو کہ انہوں نے وہ پیشہ اپنا رکھا ہے جو کس کا پیشہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا پیشہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہے آپ کا اختیار دینا کس کو؟ اپنی بیویوں کو. اور آپ کی بیویاں آپ کی طرح عظیم تھیں، انہوں نے کس کو اختیار کیا؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے مشکل ترین حالات میں گزارا کیا ہے، پہلے بھی کرتی رہی ہیں. بس جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان خوشحال ہو چکے ہیں، اب مال آ رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے مال میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے، ہم بھی اچھے کپڑے پہن لیں، ہم بھی کچھ اچھا کھانا کھا لیں. لیکن آپ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اور نبی علیہ السلام کی کئی زمینیں تھیں، وہاں سے آمدنی آتی تھی، تو آپ یہ آمدنی اپنی سب بیویوں میں
تقسیم کرتے تھے اور پورے سال کا خرچہ انہیں دے دیا کرتے تھے. لیکن آپ کی یہ عظیم بیویاں یہ مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا کرتی تھی. آپ دیکھ لیں زینب بنت جاش کو، کیا جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ کہ وہ خود محنت کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی، مال حاصل کرتی، صرف اس لیے تاکہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر سکے. مال کمانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے کپڑے بناؤں. مال کمانے کا مقصد کیا؟ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے. تو ایسی احادیث پڑھ کر ہمارے دلوں میں امہات المؤمنین کی محبت میں کیا ہونا چاہیے؟ اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد الفصل الحادی عشر، 11ویں فصل، اور وہ کیا؟ غزوۃ تبوک وما تبعہا. یہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہے اور ان امور کے بارے میں جو غزوہ تبوک کے تابع ہیں، غزوہ تبوک کے بعد پیش آئے ہیں. تبوک کا غزوہ کب ہوا ہے؟ سن 9 ہجری میں. اور کہاں ہوا ہے؟ مدینہ کے شمال میں 700 کلومیٹر دور. کتنا دور؟ 700 کلومیٹر دور، شام کے قریب. باب نمبر 1، باب حدیث توبۃ کعب و قصۃ الغزوہ. یہ حدیث جو ہے کعب کی توبہ کے بارے میں ہے اور اس غزوہ کے قصے کے بارے میں ہے. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1727، 1727 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے دو امام، بڑے بڑے دونوں امام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم. یہ حدیث بہت لمبی حدیث ہے. الوافی کے 1 2 3 4 5 6 7 صفحات بنتے ہیں. کتنے صفحات؟ 7. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو ہم تقسیم کریں گے کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں. امید ہے کہ 2 حصوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. عن عبداللہ بن کعب بن مالک، روایت ہے جناب عبداللہ بن کعب بن مالک سے. عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری شاعر ہیں اور ان کا مزید تعارف موجود ہے. وہ کیا؟ کہ وکان قائد کعب من بنیہ حین عمیہ، اور یہ کعب کے ہاتھ پکڑنے والے تھے ان کے بیٹوں میں سے جب وہ اندھے ہو گئے تھے. جب کعب آخری عمر میں نبینا ہو گئے تھے تو کعب کے بیٹوں میں سے جو ان کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، وہ کون تھے؟ عبداللہ. یہ عبداللہ بن کعب بن مالک تھے. کعب کے اور بیٹے بھی تھے، لیکن ان میں سے جس نے ان کی بنائی چھن جانے کے دنوں میں خدمت کی ذمہ داری سنبھالی وہ کون تھے؟ عبداللہ. قال، یہ کہتے ہیں، یہ کون؟ عبداللہ کہتے ہیں سمیعت کعب بن مالک، میں نے کعب بن مالک سے سنا، یعنی کہ اپنے والد سے، یحدث حین تخلف عن قصۃ تبوک، وہ بیان کرتے تھے اس وقت کو جب وہ پیچھے رہے. وہ تذکرہ کیا کرتے تھے اس وقت کا جب وہ پیچھے رہے. کس سے پیچھے رہے؟ لشکر سے. جب وہ لشکر سے پیچھے رہے. تو عن قصۃ تبوک اس کا تعلق ہے یحدث سے، یعنی کہ وہ بیان کیا کرتے تھے قصہ تبوک کے بارے میں حین تخلفا، جب کہ وہ پیچھے رہے تھے. کس سے؟ لشکر سے. قال کعب، کعب کہتے ہیں لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، غزاها جو بھی غزوہ آپ نے لڑا، میں کسی بھی ایسی جنگ سے پیچھے نہیں رہا جو اللہ کے رسول نے لڑی، الا فی غزوۃ تبوک، سوائے غزوہ تبوک کے، غزوہ تبوک کے میں پیچھے رہا ہوں، غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر، لیکن میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا تھا۔ پہلے کہہ رہے ہیں تمام غزوات میں شریک رہا ہوں سوائے غزوہ تبوک کے، اب کہہ رہے ہیں لیکن غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا تھا۔ اب وہ یہ بیان کریں گے لیکن تبوک اور بدر میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص پہ عتاب نہیں فرمایا جو بدر کی لڑائی سے پیچھے رہا۔ کیوں؟ لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے۔ جی ہاں، یہ بیان کر رہے ہیں خود کا، آپ بھی صحیح کہا آپ نے۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، سوائے اس کے نہیں کہ نبی علیہ السلام نکلے تھے کدھر؟ بدر کے لیے، اس حال میں کہ آپ قریش کے قافلے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ آپ کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، آپ کا ارادہ قریش کے تجارتی قافلے کو پکڑنے کا تھا، اور تجارتی قافلے کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں فوج تو نہیں ہوگی، اس میں 5 10 15 20 آدمی ہوں گے، ان سے مقابلہ کرنا آسان ہے۔ حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم علی غیر میعاد، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے درمیان انہیں، ان کے مسلمانوں کو، و بین عدوہم، اور ان کے دشمنوں کو، ان کے کفار قریش کو اکٹھا کر دیا، علی غیر میعاد، بغیر کسی وعدے کے۔ ایسے نہیں تھا کوئی وعدہ طے ہو کہ آؤ جی میدان میں لڑائی ہوگی، وہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسی بات نہیں تھی۔ آپ تو نکلے تھے تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو اس لیے جو لوگ فوراً آپ کے ساتھ نکل سکے وہ نکل گئے، جو رہ گئے ان کو ملامت نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ نے نہ باقاعدہ اعلانات کیے، نہ باقاعدہ آپ کا ارادہ لڑنے کا تھا، نہ آپ کو خود معلوم تھا کہ آگے جا کے صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب پہلے کا آپ نے تذکرہ کیا اس بات کا کہ میں تمام غزوات میں شریک ہوا ہوں، پھر بتایا کہ تبوک میں شریک نہیں ہوا اور بدر میں شریک نہیں ہوا۔ بدر کے بارے میں اپنا عذر بتا دیا ہے کہ بدر میں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنا ایک کارنامہ بتا رہے ہیں، اپنی ایک شان بتا رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا عقبہ والی رات۔ یہ عقبہ والی رات کون سی ہے؟ مدینہ والے 72 لوگ، جب مدینہ سے 70 کے قریب لوگ نبی علیہ السلام سے خفیہ طور پہ ملنے کے لیے مکہ آئے تھے، حاجیوں کے روپ میں آئے تھے۔ کن کے روپ میں آئے تھے؟ حاجیوں کے روپ میں آئے تھے، اور آپ رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پہ ان سے ملے تھے مینا میں۔ اور مینا میں آپ کو پتا ہے کہ 3 جمرے ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ اور بڑا جمرہ۔ تو بڑے جمرے کا نام کیا؟ جمرۃ العقبہ، جو سب سے آخر میں ہے۔ وہ وہاں پہ جو جگہ ہے عقبہ گھاٹی، عقبہ، اس کی مناسبت سے جمرے کا نام کیا؟ جمرۃ العقبہ۔ تو اس کے ارد گرد کوئی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مدینہ سے آنے والے ان مسلمانوں کی ملاقات ہوئی تھی، جو آپ سے خفیہ مل رہے تھے بلکہ آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ عقبہ والی رات، حین تواثقنا علی الاسلام، جب ہم نے معاہدہ کیا تھا اسلام پہ، معاہدہ کیا تھا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، نبی اسلام کے ہاتھوں پہ معاہدہ کیا تھا، اور یہ کہ آپ اگر مدینہ آتی ہم آپ کو پناہ دیں گے،
اگر آپ مدینہ آتے ہیں تو آپ کی مدد کریں گے، آپ کا دفاع، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ وما احب، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ بے شک میرے لیے بہا، اس کے بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ بیعت العقبہ کے بدلے میں، عقبہ والی رات جو میں نے اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی، اس کے بدلے میں مشہد بدر، غزوہ بدر ہو، بدر کی حاضری ہو، یعنی کہ بیعت العقبہ کو میں غزوہ بدر سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہوں۔ اگر میں دونوں میں شریک ہو پاتا تو اچھی بات تھی، لیکن اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ بیعت العقبہ یا غزوہ بدر، تو میرا اختیار کیا ہوگا؟ بیعت العقبہ۔ میرے نزدیک بیعت العقبہ کی اہمیت بدر سے کہیں زیادہ ہے۔ کہتے ہیں وما احب، اور میں نہیں پسند کرتا، ان لی، کہ میرے لیے ہو، بہا، اس کے بدلے میں، لیلۃ العقبہ کے بدلے میں کیا ہو؟ مشہد بدر، بدر میں شریک ہونا یا غزوہ بدر۔ وَإِن كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہورت رکھتا ہے، اس کے زیادہ تذکرے ہیں، منہا، اس کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ بیعت العقبہ کے مقابلے میں، لیلۃ العقبہ کے مقابلے میں۔ اب وہ باقاعدہ گفتگو شروع کرنے لگے ہیں کس کے بارے میں؟ تبوک کے بارے میں۔ کہتے ہیں کان من خبری، میرے معاملے میں سے یہ ہے، میری کہانی میں سے یہ ہے، میری خبر یہ ہے کہ انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر حین تخلفت عنہ فی تلک الغزا، کہ بے شک میں کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں تھا اور نہ اتنا خوشحال تھا جس وقت میں نبی علیہ السلام سے پیچھے رہا اس غزوے میں، ان کے غزوہ تبوک میں۔ یہ کہ جتنا طاقتور اور جتنا خوشحال اور مالی طور پہ مضبوط میں غزوہ تبوک کے موقع پہ تھا، اتنا مضبوط مالی طور پہ اور اتنا طاقتور میں کبھی نہیں رہا۔ ان دنوں میں طاقتور تھا جسمانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی کیا تھا؟ خوشحال تھا۔ واللہ مجتمعت عندی قبلہ راحلتان قط، اللہ کی قسم میرے پاس اس سے پہلے کبھی بھی 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی۔ میرے گھر میں ایک ہی سواری ہوا کرتی تھی، لیکن تبوک کی لڑائی کے موقع پہ میرے گھر میں 2 سواریاں کھڑی تھیں۔ حتی جمعتہما فی تلک الغزوہ، یہاں تک کہ میں نے ان کو جمع کیا، کن کو؟ 2 سواریوں کو اس غزوے میں، اس غزوے کے موقع پہ میں نے 2 سواریاں جمع کر لی، 2 سواریاں میرے گھر میں موجود تھیں۔ دوسری جانب کہتے ہیں کہ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ورا بغیرها حتی کانت تلک الغزوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی غزوے کا، کسی بھی جنگ کا قصد نہیں کرتے تھے، ارادہ نہیں کرتے تھے، مگر آپ توریہ کرتے تھے اس کے غیر کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جاتے کہیں اور جاتے کسی اور جگہ، اشارے کرائے، یعنی کہ آپ منہ سے الفاظ ایسے ادا کرتے جن الفاظ میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن گفتگو اس انداز سے کرتے کہ سننے والے کو لگتا کہ آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ جانا ہوتا تھا اپنے کی طرف مشرق کی طرف۔ سننے والے کو لگتا کہ آپ جا رہے ہیں جنوب کی طرف، جانا ہوتا تھا اپنے شمال کی طرف، تاکہ دشمن کو پہلے سے پتہ نہ چلے کہ نبی علیہ السلام حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ توریے سے کام لیا کرتے تھے۔ کس چیز سے؟ توریے کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں، ایسا لفظ استعمال کریں جس کے 2 معنی ہوں۔ ایک وہ معنی ہو جو فوری طور پہ سامع کے ذہن میں آئے، اور ایک وہ معنی ہے جو دور کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا لفظ استعمال کیا کرتے تھے جس سے سامع ایک معنی سمجھتا
اور آپ اس کا وہ معنی مراد لینے کی بجائے دور والا معنی مراد لے رہے ہوتے تھے جو جلدی سے سننے والے کے ذہن میں نہیں آتا. تو جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی بھی غزوے کا قصد نہیں کرتے تھے، ارادہ نہیں کرتے تھے، الا ورا، مگر آپ طوریہ کرتے بغیرہا، اس کے غیر کے ساتھ. آپ لوگوں کو مغالطے میں رکھتے. کس معاملے میں؟ جنگ کے معاملے. اس علاقے کے معاملے میں جس علاقے کی طرف آپ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے. حتی کانت تلک الغزوہ، یہاں تک کہ یہ غزوہ ہوا. اس سے پہلے تو آپ کا اصول یہی تھا توریے والا، یہاں تک کہ یہ غزوہ ہوا. غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، نبی علیہ السلام نے یہ غزوہ لڑا شدید گرمی میں. واستقبل سفرا بعیدا، اور آپ نے سامنا کیا، آپ کو سامنا تھا دور کے سفر کا. کتنے کلومیٹر؟ 700 کلومیٹر. اور جہاز پہ کہ ٹرین پہ؟ اونٹوں پہ. اور اونٹ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مورخین نے لکھا ہے ایک اونٹ پہ 10 صحابہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ 10 کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ باری باری، ان کے باری باری بیٹھتے. ایک اونٹ کے ساتھ 10 صحابی ہوتے، باری باری بیٹھتے چلے جاتے. اور باقی پھر کیا کرتے؟ وہ پیدل چل رہے ہوتے تھے. پتھریلا علاقہ، صحرا، گرمی کا موسم. تو واستقبل سفرا بعیدا، آپ کو سامنا تھا دور کے سفر کا، ومفازا، اور صحرا کا جس میں پانی نہیں ملے گا، وعدوا کثیرا، اور ایسے دشمن کا کثیرا جس کی تعداد زیادہ تھی. یہ دشمن کون تھا؟ رومی تھے. اور رومی اس معنی کہ کیا ہے؟ سپر پاور. تو رومیوں نے بہت سے اور لشکروں کو بھی جمع کیا تھا. خود لڑنے والے صرف خود نہیں تھے لڑنے کے لیے، بلکہ دائیں بائیں جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. فجلّى للمسلمین امرہم، آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کا معاملہ واضح کر دیا، ان کی اس دفعہ توریے سے کام نہیں لیا. توریے سے کام کیوں نہیں لیا؟ تاکہ مسلمان صورتحال کو سمجھیں اور صحیح معنوں میں تیاری کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھتے نہیں چھوٹی موٹی جنگ ہے اور صحیح تیاری نہ کر سکیں. تو آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کا معاملہ واضح کر دیا. لیتأہبوا اہبت غزوہم، تاکہ وہ اپنی جنگ کا ساز و سامان تیار کر لیں، تاکہ وہ اپنی جنگ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیں. فأخبرهم بوجهه الذي يريد، آپ نے ان کو وہ جہت بتا دی، وہ جانب بتا دی جس کا آپ ارادہ کیے ہوئے تھے. والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، اور مسلمان نبی علیہ السلام کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے. کتنے تھے؟ 3000. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 9000. 10,000 تو فتح مکہ میں تھے. ایک قول یہ ہے کہ تبوک میں مسلمان 10,000 تھے، اور جو مشہور قول ہے وہ ہے 30,000 کا. کتنے کا؟ 30,000 کا. تو مسلمان نبی علیہ السلام کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے. ولا یجمعہم کتاب حافظ، اور کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا جو محفوظ کرنے والا ہو اور ان کے ناموں کو محفوظ کر لے. ولا یجمعہم، اور ان کو جمع کرنے والا کوئی رجسٹر نہیں تھا. حافظ، جو ان کو جمع کر لے، ان کے ناموں کو محفوظ کر لے اور ان کے ناموں کو لکھ لے، رجسٹر کر لے. یرید الدیوان، امام زہری کہتے ہیں کتاب حافظ سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں؟ جابر کعب بن مالک کیا لے رہے ہیں؟ دیوان،
رجسٹر. قال کعب کہتے ہیں فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان سيخفى له. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ غائب ہو جائے. کس سے؟ جنگ سے. الا ظن، مگر وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ مخفی رہے گا لہو، اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی غائب رہنا چاہتا تو وہ یہی سوچتا میرا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ما لم ينزل فيه وحی اللہ، جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ کی وحی نازل نہ ہو. کیا پتہ چلا اس سے؟ جی اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے. اس سے پتہ چلا صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے. ورنہ جناب کعب یہ الفاظ نہ کہتے. کہہ رہے ہیں کہ ہر غائب ہونے والا یہی سمجھتا کہ میرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو. اللہ کے رسول کو تب پتہ چلے گا جب وحی نازل ہوگی، اللہ بتائیں گے کہ یہ غائب ہے. وغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوہ حین طابت الثمار والظلال. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غزوہ لڑا، یہ جنگ لڑی جب پھل بھی بہترین تھے، شاندار تھے، اور سایہ بھی بڑا شاندار تھا. پھل کیوں شاندار تھا؟ پک چکا تھا. اور پھل کیا ہے مدینہ کا؟ کھجوریں. تو کھجوریں کب تیار ہوتی ہیں آپ بتائیں ذرا؟ تقریباً کن مہینوں میں؟ جون جولائی میں. اس سے پتا چلا کہ یہ جنگ جون جولائی میں ہو رہی تھی، شدید گرمی میں. جب گرمی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، جن دنوں پاک و ہند میں آم تیار ہوتے ہیں انہی دنوں میں کھجوریں تیار ہوتی ہیں وہاں پہ. تو ان دنوں میں یعنی کہ جون جولائی کا سایہ جو ہوتا ہے وہ پھر بڑا مزیدار ہوتا ہے، اور پھل جو ہے وہ تازہ پھل. کھجوریں تازہ جب کھجوریں کھائی جائیں ان کا مزہ ہی اپنا ہے. جو مکہ مدینہ میں رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کعب کہ نبی علیہ السلام نے یہ لڑائی لڑی جب پھل بھی بڑے عمدہ تھے اور سایہ بھی بڑا عمدہ تھا. وتجهز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کے تیاری کی. کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، تبوک کے لیے. یہی وہ جنگ ہے نا جس کے بارے میں فرماتے تھے نبی علیہ السلام کون اس لشکر کو تیار کرے گا اور اس کو کیا ملے گی؟ اللہ کی طرف سے جنت ملے گی. تو یہ سعادت کس نے حاصل کی تھی؟ عثمان بن عفان نے. تیار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اونٹ دینا اور اسلحہ دینا. اور یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ توبہ میں 10ویں سپارے کا آخری پیج اگر آپ نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کئی سچے مسلمان آتے اور کہتے اللہ کے رسول اس جہاد میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کیا دیں؟ سواریاں مہیا کریں. ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، لیکن جہاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے؟ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جن پہ میں تمہیں سوار کر سکوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو جب خلیفہ یہ کہے، حکمران یہ کہے کہ بھئی سواریاں ہی نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے جس پہ بٹھا کے آپ کو جنگ کے لیے بھیج سکیں، تو ہم نے کہنا تھا شکر الحمدللہ.
جان چھوٹی. ہمارا نام بھی لکھا گیا کہ ہم تو آئے تھے، ہم تو آئے تھے. بھائی جان کرنا کو آسان کام ہے، جان دینا پڑے گی. یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے تو کھیلنے جانا ہے. آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو کتنے لگا دیا ہے کرکٹ کے میچوں میں، فٹ بال کے میچوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے علاوہ اللہ تعالی نے تذکرہ کیا وہاں پہ عام مسلمانوں کا، لیکن سچے مسلمان جو منافق نہیں تھے. وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے کچھ سواریاں دیں، ہماری مدد کریں، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ واپس جاتے اس حال میں کہ رو رہے ہوتے تھے. فَتَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ يَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ. کعب کہتے ہیں کہ میں صبح نکلنا شروع ہوتا، میں شروع ہوا کہ میں صبح نکلتا تاکہ میں ان کے ساتھ مل کے تیاری کروں. یعنی کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ روز میں اس نیت سے گھر سے نکلتا کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، تیاری کرنی ہے جنگ کی. فَأَرْجِعُ، تو میں واپس آتا، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، اور میں نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي، تو میں اپنے دل میں کہتا أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، میں اس کی قدرت رکھتا ہوں، میرے لیے کون سا مشکل ہے، حالات میرے بڑے اچھے ہیں، سواری میری موجود ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، میں تیاری کر لوں گا. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي، میری یہی حالت رہی، میری مسلسل یہ حالت رہی، حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، یہاں تک کہ لوگوں کی جد و جہد تیز ہو گئی، لوگوں کی تیاری تیز ہو گئی، عروج پہ پہنچ گئی، تیاریاں جنگ کی تیاریاں عروج پہ پہنچ گئی. فَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه ولم اقض من جہادی شیئا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے صبح کی اس حال میں کہ میں نے اپنی تیاری میں سے کچھ بھی نہیں کیا تھا. فقلت، تو میں نے کہا، اتجہز بعدہ بیوم او یومین، کہ میں آپ کے ایک دن بعد یا 2 دن کے بعد تیاری کر لوں گا، ثم الحقہم، پھر میں ان کو جا ملوں گا. اللہ کے رسول و صحابہ کرام نکل گئے مدینے سے اب، اور کعب اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1-2 دن میں تیاری کر کے میں پیچھے سے جا کے ان کو پا لوں گا، لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا. کہتے ہیں فلم یزل بی، میری یہی صورتحال رہی، حتی اسرعوا، یہاں تک کہ انہوں نے تیزی کی، وتفارت الغزو، اور یہ جنگ جو ہے میرے ہاتھوں سے نکل گئی، یہ جنگ میرے ہاتھوں سے نکل گئی. وہممت، اور میں نے پختہ ارادہ کیا، ان ارتحل، کہ میں کوچ کرتا ہوں، فادرکہم، تو میں ان کو پا لوں گا، ولیتنی فعلت، کاش میں یہ کام کر لیتا. کیا کام؟ چلو 2-3 دن کے بعد ہی نکل جاتا، کہیں نہ کہیں تو جا کے ان کو میں پکڑ لیتا جا کے. کہتے ہیں فغدوت، ہاں یہ اوپر شاید کچھ الفاظ رہ گئے تھے، یہاں واپس آتے ہیں ہم یہاں پہ کہ میں نے کہا تجہزوا بعدہ بیوم او یومین ثم الحقہم، کہ میں آپ کے 1 یا 2 دن کے بعد تیاری کر لوں گا، پھر ان لوگوں کو جا ملوں گا، اللہ کے رسول کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی. فغدوت بعد ان فصلوا لیتجہز، تو میں ان کے جانے کے بعد، بعد ان فصلوا، ان کے جانے کے بعد صبح نکلا، لیتجہز، کہ میں تیاری کروں. فرجعت، تو میں واپس لوٹا، ولم اقض شیئا، جبکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. ثم غدوت، پھر میں صبح نکلا اگلے دن، پھر ثم رجعت، پھر میں شام کو واپس گھر میں آیا، ولم اقض شیئا، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. فلم یزل بی، تو یہی میری حالت رہی،
حتی اسرعوا یہاں تک کہ انہوں نے جلدی کی، وتفارت الغضب اور یہ لڑائی چھوٹ گئی، وہممت اور میں نے پختہ عزم کیا، ان ارتحل کہ میں کوچ کروں، فادرکہم تو میں ان کو پا لوں گا، ولیتنی فعلت کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا، فلم یقدر لی ذالک لیکن یہ میرے لیے میرے مقدر میں نہیں تھا، یہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ فکنت اذا خرجت فی الناس تو میں جب لوگوں میں نکلتا، بعد خروج رسول اللہ نبی علیہ السلام کے مدینہ سے نکل جانے کے بعد، فطفت فیہم تو میں لوگوں میں چکر لگاتا، تو احزننی تو مجھے یہ بات غم میں ڈالتی تھی، مجھے یہ بات ٹینشن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ کون سی بات؟ کہ انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق، کہ میں نہیں دیکھتا تھا مگر ایسے آدمی کو جس پہ منافقت کا دبا ہوتا، جس پہ منافقت کی تہمت ہوتی، جس پہ منافقت کا الزام ہوتا، مجھے ایسے لوگ نظر آتے تھے۔ او رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء، یا ایسے آدمی یا کوئی ایسا آدمی نظر آتا جو ان کمزوروں میں سے ہوتا جن کو اللہ نے معذور کرا دیا تھا، جن کے عذر کو اللہ نے قبول کیا تھا، گوڑے، لنگڑا، کوئی نبینا، یا جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، بالکل اس قسم کے لوگ نظر آتے۔ یعنی کہ آپ کو یہ ٹینشن یہ ہوتی کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے جو نوجوان بھی ہو اور اس کا عذر بھی کوئی نہ ہو اور ہو بھی سچا مسلمان، ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ جو گھر میں چھپ کے گناہ کرے وہ چھوٹا مجرم ہے، جو سرعام گناہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ بڑا مجرم ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ بھی ایسا گناہ کرنے کی ہمت پائیں گے، اور وہ گناہ آپ کو اتنا بڑا جرم نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کہیں گے اس نے بھی کیا ہے، اس نے بھی کیا ہے۔ کہ آپ کو یہی تو پریشانی ہے کہ جنگ سے پیچھے رہا ہوں اور مجھے کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب میں اکیلے ہی میں نے یہ غلطی کی ہے۔ تو ماحول ایسا ہو جہاں پہ آپ رہتے ہیں، سوسائٹی ایسی ہو کہ جہاں پہ سر عام گناہ نہ ہوتے ہوں، اور جس سوسائٹی اور ماحول میں اسکول اور کالج میں اور آفس میں سر عام گناہ ہوتے ہیں، وہاں ان کے لیے بھی گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو گناہ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ ایک دن نہیں کریں گے، 2 دن نہیں کریں گے، 3 دن نہیں کریں گے، پھر کہیں گے ہر کوئی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بلغ تبوک، کعب کہتے ہیں میرا تذکرہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، راستے میں کہیں میرا تذکرہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوک، جب کہ آپ تبوک میں لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا ما فعل کعب، کعب نے کیا کیا، کعب کی کیا خبر ہے؟ یعنی کہ فقال رجل من بنی سلمہ، تو بنو سلمہ میں سے ایک آدمی نے کہا، یہ قبیلہ ہے کس کا؟ کعب کا، یا اپنا قبیلہ۔ تو بنو سلمہ میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، حبسہ برداہ ونظرہ فی اطفیہ، اسے اس کی چادروں نے روک لیا ہے۔ کس نے روک لیا ہے؟ چادروں نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چادروں نے، گھر کی چادروں۔ آپ کے سامنے میں یہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام عام طور پہ غریب تھے اور ان کا ٹوٹل لباس ایک چادر ہوا کرتا تھا، اور کعب کہتے ہیں کہ ان دنوں میں خوشحال تھا، ایک تو گھر میں 2 سواریاں تھیں اور ایک میرا لباس ایک چادر نہیں بلکہ 2 چادریں تھیں۔ 2 چادروں والا کیا ہوا؟ اس زمانے میں امیر ہوا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کعب کا جو مال ہے نا، اس نے اس کو آنے نہیں دیا۔ تو اس آدمی نے کہا حبسہ، انہیں روک لیا، برداء، ان کی دونوں چادروں نے، ونظرہ، اور ان کے دیکھنے نے، فی اطفیہ، اپنے
اپنی دو جانب، فی طفیہ اپنی، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو جب اپنے دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں تو اپنا لباس، دو چادریں انہیں نظر آتی ہیں. تو یہ دھوکہ جو ہے، یہ غرور جو ہے، یہ فخر جو ہے مال کا، اس نے ان کو آنے نہیں دیا. تو انہیں روک لیا ان کی چادروں نے اور ان کے اپنے دو پہلوؤں میں دیکھنے نے. فقال معاذ بن جبل، تو معاذ بن جبل نے کہا بئس ما قلت، بہت برے الفاظ ہیں جو تو نے کہے ہیں. واللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ الا خیرا، کعب کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم مگر خیر، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ کعب میں خیر ہی خیر ہے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. قال کعب بن مالک، کعب بن مالک کہتی ہیں فلما بلغنی، جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ انہ توجہ قافلا، کہ آپ متوجہ ہو گئے ہیں، آپ رخ کر رہے ہیں کس کا؟ مدینہ کا. قافلا واپس آتے ہوئے. تو حضرنی ہمی، تو اب مجھے غم پہنچا، اب میری ٹینشنیں یعنی کہ آ گئی، اب غم آ گیا میرے پاس. اب میرے پاس کیا آ گئے؟ غم، ٹینشن. وطفقت تذکر الکذب، اور میں کوئی جھوٹ یاد کرنے لگا، سوچنے لگا کیا میں جھوٹ بولوں تو میں بچ سکتا ہوں. واقول، اور میں کہتا، یعنی کہ اپنے دل میں کہتا، بماذا اخرج من سخطہ غدا، کل یعنی کہ آنے والے دنوں میں جب اللہ کے رسول آئیں گے، میں آپ کے غضب سے کیسے نکل سکوں گا، آپ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکوں گا، آپ کی غصے سے کیسے نجات پا سکوں گا، کیسے محفوظ رہ سکوں گا. واستعنت علی ذلک، اور اس معاملے میں نے مدد لی، بکل ذی رأی من اہلی، اپنے اہل و عیال میں سے ہر صاحب عقل سے بھی مشورہ دو مجھے، میں کیا اللہ کے رسول کے سامنے بہانہ پیش کروں تو میں بچ جاؤں. فلما قیل، تو جب یہ کہا گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما زاح عنی الباطل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہوئے قریب آ چکے ہیں، تو مجھ سے ہر باطل غائب ہو گیا، ہر جھوٹ مجھ سے کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. وعرفت، اور میں نے یہ بات پہچان لی کہ انی لن اخرج منہ ابدا بشیء فیہ کذب، کہ میں کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس میں جھوٹ ہو آپ سے نجات نہیں پا سکوں گا، آپ سے بچ نہیں سکوں گا، آپ سے نکل نہیں سکوں گا. فاجمعت صدقہ، تو میں نے پختہ عزم کر لیا آپ سے سچ بولنے کا. واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی قادما آتے ہوئے. وکان اذا قدم من سفر، اور آپ جب کسی بھی سفر سے واپس آتے تھے، بدأ بالمسجد، آپ آغاز کس سے کرتے تھے؟ مسجد سے. ان کے پہلے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں جاتے تھے. فیرکع فیہ رکعتین، تو آپ مسجد میں کیا کرتے؟ دو رکعتیں ادا کرتے. ثم جلس للناس، پھر آپ لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے. فلما فعل ذلک، جب آپ نے یہ کام کر لیا، کون سا کام؟ مسجد میں داخل ہونے کا، دو رکعتیں ادا کرنے کا اور بیٹھ جانے کا. تو جاءہ المخلفون، آپ کے پاس آئے المخلفون، جنگ سے پیچھے رہنے والے. فتفقوا یعتذرون الیہ، تو وہ آپ کے ہاں عذر پیش کرنے لگے. ویحلفون لہ، اور آپ کے لیے قسمیں اٹھانے لگے. عذر پیش کرتے اور ساتھ قسمیں اٹھاتے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. وکانوا بضعۃ وثمانین رجلا، اور یہ 83 سے زیادہ لوگ تھے. کتنے تھے؟ 83 سے زیادہ مرد تھے.
فقبل منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علانیتہم، تو نبی علیہ السلام نے ان سے قبول کر لیا ان کے زہر کو، وبایعہم، اور آپ نے ان سے بیعت لی، واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی. جو وہ عذر پیش کرتے آپ اسے قبول کر لیتے زہر پہ اعتماد کرتے ہوئے، اور ان سے بیعت لیتے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور آپ نے ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا. فَجِئْتُهُ، تو میں آپ کے پاس آیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کعب. فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، جب میں نے آپ کو سلام عرض کیا، تبسم تبسم المغضب، آپ مسکرائے جیسے کون مسکراتا ہے؟ وہ آدمی مسکراتا ہے جو غصے کی حالت میں ہو. مسکرائے ضرور، لیکن یہ مسکراہٹ اس شخص کی مسکراہٹ کی جو ناراض ہو، غصے میں ہو. ثم قال، پھر آپ نے کہا تعالی، آؤ، یعنی کہ آگے آؤ. فجئت امشی، تو میں چلتا ہوا آیا، حتی جلست بین یدیہ، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. فقال علی، تو آپ نے مجھ سے کہا، ما خلفک، تم میں کس چیز نے جنگ سے پیچھے رکھا؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا تو نے اپنی سواری خریدی نہیں تھی؟ فقلت، میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں. انی واللہ یا رسول اللہ، لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا لرأیت ان سأخرج من سخطہ بعذر. اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، بے شک میں اگر بیٹھتا اہل دنیا میں سے، آپ کے علاوہ اہل دنیا میں سے کسی اور کے پاس میں بیٹھتا، کسی اور کے سامنے بیٹھتا، تو لرأیت، تو میں یہ خیال کرتا کہ میں اس کے غصے سے نجات پا سکتا ہوں، بعذر، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے. وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، یقیناً مجھے قوت کلام دی گئی ہے، میں قادر الکلام ہوں، اللہ نے مجھے گفتگو کرنے کی بڑی صلاحیت دی ہے، یعنی کہ میں گفتگو کر کے بڑوں کو مطمئن کر لیتا ہوں. وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ. لیکن اللہ کی قسم، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ سے کوئی جھوٹی بات کروں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پہ ناراض کر دے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول ایک دفعہ راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے. یعنی کہ کعب کا یہ عقیدہ ہے، صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ کعب کا اپنے گھر والوں سے مشورے کرنا کہ بتاؤ میں کیا بہانہ پیش کروں تو اللہ کے رسول مطمئن ہو جائیں گے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کعب اور کعب کے گھر والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے. آپ کے سامنے جھوٹا عذر پیش کیا جائے تو آپ سن لیں گے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے گا. اور یہ لڑائی کب ہوئی ہے؟ 9 ہجری میں، اور اللہ کے رسول کا فوت ہوئے 11 کے آغاز میں. اس کا مطلب ہے فوت ہونے سے 1.5 سال پہلے تک صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے. اور یہاں پہ کعب صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات معلوم ہے کہ آج اگر میں آپ کے سامنے جھوٹی بات کروں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اوپر ناراض کر دے گا. اللہ آپ کو بتا دے گا کہ کعب نے جھوٹ بولا ہے. وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، اور اگر میں آپ کے سامنے سچی بات رکھوں تو آپ مجھ پہ اس کی وجہ سے ناراض ہو جائیں گے. مجھے یہ امید ہے، بے شک میں امید کرتا ہوں اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ سچی بات کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں عفو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دینے کی، کہ سچ کی وجہ سے شاید اللہ مجھے معاف کر دے. لا واللہ، اللہ کی قسم، ما کان لی من عذر، نہیں، اللہ کی قسم میرا کوئی بھی عذر نہیں ہے.
میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک. اللہ کی قسم میں کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں رہا, میں کبھی بھی اتنا خوشحال نہیں رہا جتنا اس وقت تھا جب میں آپ سے پیچھے رہا ہوں اس جنگ میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا نبی علیہ السلام نے, اما ھذا فقد صدق, جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اس نے تو سچ کہا ہے. جو پہلے لوگ آئے ہیں میرے پاس وہ سچ کہہ رہے تھے, جھوٹ کہہ رہے تھے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن یہ تو سچ کہہ رہا ہے, صاف صاف بتا رہا ہے میرا کوئی عذر ہی نہیں ہے, تو سچ نہیں تو پھر اور کیا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اس نے سچ کہا ہے. فقم, پھر آپ نے کہا کو مخاطب کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ, حتی یقضی اللہ فیکا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. فقوم, تو کعب کہتے ہیں تو میں کھڑا ہو گیا. وسار رجال من بنی سلمہ فاتبعونی, بنو سلمہ کے کچھ آدمی کود کر آئے, کیا مطلب جلدی سے آئے. فاتبعونی, تو وہ میرے پیچھے چلے, میرے پیچھے پیچھے آئے. فقالوا لی, تو انہوں نے مجھ سے کہا, واللہ ما علمناک کنت اذنبت ذنبا قبل ھذا, اللہ کی قسم ہمیں آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو, اس سے پہلے کوئی ایسی غلطی کی ہو, ہمیں معلوم نہیں, پہلی بار آپ نے غلطی کی ہے. وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَلَّا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ, البتہ تو اس بات سے عاجز آ گیا تھا کہ تو نے اللہ کے رسول کے ہاں کو ایسا عذر پیش نہیں کیا جیسے عذر پیش کیے ہیں ان لوگوں نے جو تبوک کی لڑائی سے پیچھے رہے ہیں. تو مشکل تھا تمہارے لیے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے. قد کان کافیک ذنبک استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک, تمہارے گناہ کے لیے, تمہارے گناہ کے معاملے میں تمہیں یہ کافی تھا کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کر دیتے. جیسے وہ دوسرے منافق آئے, انہوں نے عذر پیش کیے تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے استغفار کیا ہے, تو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے بھی استغفار کر دینا تھا اور تمہارا گناہ ختم ہو جانا تھا. فواللہ ما زالوا یؤنبوننی, اللہ کی قسم وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے, یہاں تک کہ میں نے چاہا ان ارجیا, کہ میں واپس جاؤں کس کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف. فاکذب نفسی, تو میں اپنی تکذیب کروں, کیا مطلب, میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول پہلے میں نے جھوٹ بولا تھا, یعنی کہ میرا تو عذر ہے, جو پہلی گفتگو میں نے کی تھی وہ جھوٹ پہ مبنی تھی. یعنی کہ ان کی ملامت سن کے اس سے کیا پتا چلا, دوست کیسے ہونے چاہیے, اچھے سچ کہنے والے. غلط دوستوں کی محفل میں رہیں گے وہ ہمیشہ آپ کو طریقہ سکھائیں گے جھوٹ بولنے کا, طریقہ سکھائیں گے آپ کو رشوت لینے کا, طریقہ سکھائیں گے آپ کو 2 نمبر کام کرنے کا. وہ آپ کو گناہ کے راستے بتائیں گے, گناہ کرنے کے طریقے بتائیں گے, فرار کرنے کے طریقے بتائیں گے. ثم قلت لهم, پھر میں نے ان سے کہا, هل لقي هذا معي احد, کیا میرے ساتھ کوئی اور ہے جس نے اس چیز کا سامنا کیا ہو, کس چیز کا, سچ بولا اور اللہ کے رسول نے عذر قبول نہ کیا اور کہا ہو کہ جاؤ. فقالوا نعم, انہوں نے کہا ہاں. رجلان, 2 آدمی اور بھی ہیں. قالا, انہوں نے, قالا مثل ما قلتا, انہوں نے ویسی بات کہی ہے جیسی بات تو نے کہی ہے. فقیل لهما مثل ما قیل لك, تو ان سے وہی کچھ کہا گیا ہے جیسا تم سے کہا گیا ہے کہ اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے, چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کرے. فقلت, میں نے کہا من ہما, وہ دونوں کون ہیں. قالوا مرارة بن ربیع العمری و ہلال بن امیہ الواقفی, مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ الواقفی. فذکروا لی رجلین صالحین, کعب کہتے ہیں انہوں نے میرے سامنے تذکرہ کیا 2 نیک آدمیوں کا. قد شہدا بدرن, جو بدر کی لڑائی میں حصہ لے چکے تھے. فیہما اسوہ, ان کی پیروی کی جا سکتی تھی, انہیں نمونہ بنایا جا سکتا تھا. فمضیت, تو میں چلا. ہی نہ ذکروا, پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ میں واپس جانے لگا تھا. فمضیت, تو میں چل پڑا. ہی نہ ذکروہما لی, جب انہوں نے ان دونوں کا تذکرہ میرے سامنے کیا. اس سے کیا پتا چلا کہ اچھے لوگوں کو نمونہ بنائیں.
غلط لوگوں کو نمونہ نہ بنائیں، اچھے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں، اچھے لوگوں کی سیرت پہ چلیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ اچھے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے انسان مانوس ہوتا ہے. وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے منع کر دیا المسلمین کن کو؟ مسلمانوں کو. عن کلامنا، ہم سے کلام کرنے سے. ایھا الثلاثہ، میری مراد ہے کہ ہم تین. ہم سے مراد کون ہے؟ ہم تین. ہم تین لوگوں سے گفتگو کرنے سے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو منع کر دیا. من بین من تخلف عنہ، ان لوگوں کے بیچ میں سے جو آپ سے پیچھے رہے تھے. اب پیچھے رہنے والے کتنے ہیں؟ 83 سے زیادہ. لیکن بائیکاٹ کس کا کیا گیا ہے؟ ہم تین لوگوں کا. تو مشکلات کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ سچ کہنے والوں کو. یہ بھی ذرا ایک بات ذہن میں رکھیں. ہم کہتے ہیں ہم سچ کہیں اور اللہ فوری طور پہ ہمیں بچا لے، کسی ازمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے. صحابہ کرام کو تو سچ کی وجہ سے بڑی ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. اب یہاں پہ دیکھیے جو غلط لوگ ہیں وہ بچ گئے ہیں، اور جو تین سچ کہنے والے تھے وہ ازمائش میں مبتلا ہو گئے. تو ازمائشیں عام طور پہ کن پہ آتی ہیں؟ ایمان والوں پہ آتی ہیں. اللہ ایمان کو ازماتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، اور انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا یہ نظام نہیں ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ ایمان کا امتحان لیتا ہے. اور حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ سب سے زیادہ ازمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ نبیوں پہ. پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اسی قدر اس پہ زیادہ ازمائشیں آتی ہیں. تو نماز پڑھنے والوں پہ، روزہ رکھنے والوں پہ، تلاوت کرنے والوں پہ بہت ازمائشیں آتی ہیں. ازمائشوں پہ صبر کیجئے اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پہ عمل کیجئے. اللہ کہتے ہیں ازمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو مدد لیں، صبر سے صبر کریں، اور نمبر 2 نماز سے مدد لیں. نماز شروع کر دیا کریں، نماز میں اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، سجدے میں اللہ کی منتیں کریں، تو اللہ تعالیٰ ازمائشیں اٹھا بھی لیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے، اور غم اور ٹینشن کی کیفیت کو کم کر دیتا ہے. فَاجْتَنَبَ النَّاسُ، کعب کہتے ہیں تو لوگ ہم سے دور رہنے لگے، اجتناب کرنے لگے. وَتَغَيَّرُوا لَنَا، کرنے لگے نہیں بلکہ لگے کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. فَاجْتَنَبَ النَّاسُ، لوگ ہم سے دور ہو گئے. وَتَغَيَّرُوا لَنَا، اور ہمارے لیے تبدیل ہو گئے. اچھے بھلے ہمارے بھائی، ہم سے گفتگو کرنے والے ہمارے دوست ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ تبدیل ہو گئے، اجنبی بن گئے. حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ زمین میرے لیے کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی. میرے نفس میں، میرے دل میں زمین کیا ہو گئی؟ تبدیل ہوگی. فما ہی التی عارف، گویا کہ یہ وہ زمین ہی نہیں ہے جس کو میں جانتا تھا. زمین تنگ ہو گئی، رہنا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا. فلبسنا علی ذلک 50 لیلہ، اس حالت پہ ہم رہے کتنی راتیں؟ 50 راتیں. فاما صاحبای فاستکانا، جہاں تک تعلق ہے میرے دو ساتھیوں کا، وہ کون؟ مرارہ اور ہلال. فاستکانا، تو وہ کیا ہو گیا؟ جھک گئے. کیا مطلب؟ وہ حالات کے سامنے جھک گئے اور گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. وقعدا فی بیوتہما، اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، یبکیانی، روتے رہتے تھے. واما انا، اور جہاں تک تعلق ہے میرا، فکنت اشب القومی، تو میں ان لوگوں میں سے نوجوان تھا، واجلدہم، اور ان میں سے طاقتور تھا، ان تینوں میں سے. فکنت اخرج، تو میں گھر سے نکلتا. فاشهد الصلاۃ مع المسلمین، اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا. واطوف فی الاسواق، بازاروں میں گھومتا. ولا یکلمنی احد، لیکن کوئی بھی مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا. وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس آتا. فاسلم علیہ، اور آپ کو سلام عرض کرتا. وهو فی مجلسی بعد الصلاۃ، اور آپ نماز کے بعد اپنی مجلس میں ہوتے. فاقول فی نفسی،
تو میں اپنے دل میں کہتا حل حرک شفتیہ برد السلام علی ام لا، کیا آپ نے مجھے سلام کا جواب دینے کے لیے آپ نے ہونٹوں کو حرکت دی ہے یا نہیں دی؟ میں یہ دیکھتا، نوٹ کرتا یہ بات. ثم اصلی قریبا منہ، پھر میں آپ کے قریب ہو کر نماز پڑھتا. فاسارقہ النظر، تو میں چوری چوری آپ پہ نگاہ ڈالتا، میں خفیہ طور پہ آپ پہ نگاہ ڈالتا. فاذا اقبلت علی صلاتی اقبل الی، تو کیا نوٹ کیا کعب نے؟ کعب کہتے میں نوٹ یہ کیا کہ جب میں اپنی نماز کی جانب متوجہ ہوتا تو اقبل علیہ، تو آپ میری طرف متوجہ ہوتے. جب میری توجہ نماز میں ہوتی تو آپ مجھے دیکھتے، آپ میری طرف توجہ فرماتے. وَإِذَا الْتَفَتْتُ نَحْوَهُ، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا، آپ کی طرف التفات کرتا، أَعْرَضَ عَنِّي، تو آپ مجھ سے منہ موڑ لیتے، اعراض کر لیتے. حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ، یہاں تک کہ جب مجھ پہ لوگوں کا یہ اعراض کرنا طویل ہو گیا، جب میرے لیے لوگوں کا یہ اعراض کرنا کیا ہو گیا؟ طویل ہو گیا. مشیت، میں چلا. حتی تصورت جدار حائط ابی قتادہ، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کے باغ کی دیوار کو پھلانگ کر اس میں داخل ہو گیا. وہو ابن عمی، اور میرے چچا کے بیٹے ہیں. وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور لوگوں میں سے مجھے سب سے محبوب ہیں. فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. میں نے کہا میرے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور میرا ان کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہے، اور باغ کے اندر ہوں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو مجھ سے کلام کر لیں گے. فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. ایک طرف آپ کعب کی دیکھتے جائیں ازمائش، اور ایک طرف صحابہ کرام کا بھی ازمائش دیکھیں. جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس رشتے دار کو نہیں بلانا تو نہیں بلانا. کیا ہم اپنے رشتے داروں کے معاملے میں یہی اصول اپنائے ہوئے ہیں؟ کیا اپنے رشتے داروں سے ہمارا تعلق انہی اصولوں کی روشنی میں ہے؟ فقلت، میں نے کہا یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ، انشدک باللہ، میں اللہ کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتا ہوں، حل تعلمونی، کیا تم یہ بات میرے بارے میں جانتے ہو کہ احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں؟ کیا تم یہ پتہ نہیں ہے؟ فسکتا، وہ خاموش رہے. فعدت لہ، میں نے دوبارہ یہ بات ان سے کی. فنشدتہ، میں نے دوبارہ ان کو واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کا. فسکتا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے. فعدت لہ، میں نے دوبارہ ان سے یہ بات کی. فنشدتہ، اور ان کو پھر واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کا. فقالت، انہوں نے اتنا کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. ففاضت عینائی، بہت دن ہو چکے ہیں کسی انسان سے بات نہیں ہو سکی، اور جس پہ بہت زیادہ امیدیں تھی اس نے بھی بات نہیں کی. کہتے میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. وتولیت، اور میں واپس مڑا. حتی تصورت الجدار، یہاں تک کہ میں نے باغ کی دیوار کو پھلانگا اور باہر نکل آیا. آپ لوگوں کے درس کا چونکہ اختتام ہو رہا ہے تو یہیں پہ آج کا درس روکتے ہیں. انشاءاللہ اس حدیث کو مکمل کریں گے. ان احادیث میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں، بڑے دروس ہیں. ان اسباق کو حاصل کرنا چاہیے، ان دروس کو حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کیا کیا قربانیاں دینا پڑتی ہیں. دیکھیں کعب بن مالک کے اوپر کتنی ازمائش آئی ہے، اور آئی بھی سچ کی وجہ سے ہے. ہمارے اوپر ازمائش آ جائے نیکی کی وجہ سے اور اپنوں کی طرف سے تو ہم مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے اس مسجد کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور تم لوگ آج تمہیں کوئی خیال نہیں میری قربانیوں کا. میں نے اتنی محنت کی اس مسجد کے اوپر، پکڑو اپنی چابیاں، میں آئندہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. بھئی یہ کیا؟ آپ نے مسجد کے لیے کام کیا لیکن اللہ کے لیے. مسجد والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو مسجد کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ان مصیبتوں پہ کیا کریں؟ صبر کریں. یا زیادہ سے زیادہ اس آدمی سے آپ مقابلہ کر لیں جو آپ کو تنگ کر رہا ہے.
لیکن مسجد کو کیوں چھوڑیں، جماعت کو کیوں چھوڑیں، خطبہ جمعہ کیوں چھوڑیں؟ تو اور اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. اب ہمارے کئی بھائی، میں اکثر مثال دیتا ہوں، جو بینکوں میں کام کرتے ہیں، سودی ملازمت، ان میں سے کئی سودی ملازمت چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی شرط کیا ہے کہ ہمیں اس کے برابر کی کوئی ملازمت ملے پھر چھوڑیں گے. بھئی یہ کیا؟ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، اس کو چھوڑیں اور اللہ پہ توکل کریں، بھروسہ کریں. آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ آپ کو کوئی اچھی جاب دے دے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ چند دن آزمائشیں آئیں. تو صبر کیجئے، آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی محبت کو پائیں گے، جنت کے قریب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث سے سبق لینے کی توفیق دے. انشاءاللہ اس حدیث کو آئندہ درس تک مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.